کبھی سوچا ہے کہ اگر کائنات کا آغاز ایک ہی کامل ذات سے ہوا تو یہ اتنی ساری، اتنی مختلف اور پیچیدہ چیزیں کیسے بن گئیں؟ آج ہم فیض کے ایک بہت ہی دلچسپ فلسفے کو سمجھیں گے جو اسی گہرے سوال کا ایک خوبصورت جواب دیتا ہے۔ تو آئیے اس کائناتی آبشار کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ فیض کا اصل مطلب کیا ہے، اخوان الصفا نے کائنات کی بنیاد کن چیزوں پر رکھی، اور پھر ابن سینا نے آ کر اس پورے نظام میں حرکت کیسے پیدا کی، جو آخر میں ہمیں کائنات کے ایک فکری رقص تک لے جائے گی۔ ہر بڑے فلسفے کے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھپا ہوتا ہے۔ فیض کا نظریہ بھی ایک ایسے ہی بنیادی سوال کو حل کرنے کی کوشش ہے جس نے صدیوں تک بڑے بڑے فلسفیوں کو سوچنے پر مجبور کیے رکھا۔ سوال بہت سادہ لگتا ہے لیکن ہے بہت گہرا۔ اگر شروعات کامل اور ایک ہے تو پھر یہ اتنی ساری چیزیں، یہ خامیاں، یہ تنوع، یہ کہاں سے آ گیا؟ نظریہ فیض اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے ایک بہت منظم اور خوبصورت جواب دیتا ہے۔ تو فیض ہے کیا؟ سب سے آسان طریقہ اسے سمجھنے کا یہ ہے کہ اسے ایک کائناتی آبشار یا کازمک واٹر فال تصور کریں۔ جیسے ایک چشمے سے پانی بہتا ہے نا، بالکل ویسے ہی وجود مطلق سے حقیقت کی لہریں ایک کے بعد ایک نکلتی ہیں۔ ہر نئی لہر پچھلی سے تھوڑی دور ہوتی ہے اور تھوڑی کم کامل، اور بس اسی طرح ایک سے کثرت کا یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کائناتی بہاؤ کا پہلا نقشہ کس نے بنایا۔ اس کے لیے ہم چلتے ہیں اخوان الصفا کے پیش کردہ ماڈل کی طرف، جو حقیقت کی بنیادی اینٹوں کو سمجھنے کی ایک زبردست کوشش ہے۔ اخوان کے مطابق کائنات کی پوری عمارت بس 3 بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے۔ ایک ہے کائناتی روح، دوسرا ہے خام مادہ، اور تیسری ہے کائناتی فطرت۔ یہی تینوں مل کر غیر مادی تصورات کو ٹھوس حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ آئیے انہیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا ستون ہے النفس الکلیہ، یعنی کائنات کی مجموعی روح۔ اسے آپ کائنات کی جان سمجھ لیں، ایک ایسی زبردست قوت جو آسمانوں کو حرکت دیتی ہے اور جس میں تمام روحوں کا اصل جوہر موجود ہے۔ اسے لوح محفوظ سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ کتاب جس پر کائنات کا پورا نقشہ لکھا ہوا ہے۔ اب آتی ہے باری مادہ اولا کی، یعنی پرائم میٹر کی۔ یہ خود کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ اخوان الصفا نے خود کہا، یہ تو بس بڑھئی کے لیے لکڑی یا جلاہے کے لیے دھاگے کی طرح ہے۔ یہ صرف ایک امکان ہے، ایک صلاحیت جو کسی بھی شکل کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اچھا، اگر مادہ اولیہ کچا مال ہے تو پھر کاریگر کون ہے؟ وہ ہے الطبیعۃ الکلیہ، یعنی کائناتی فطرت۔ یہی وہ ایکٹیو فورس ہے جو اس بے شکل مادے کو ترتیب دیتی ہے اور اس سے آگ، ہوا، پانی اور مٹی جیسے بنیادی عناصر بناتی ہے۔ یہاں تک تو بات تھی تصورات کی۔ اب ہم تخلیق کے آبشار میں اس اہم موڑ پر آ پہنچے ہیں جہاں یہ سب کچھ ٹھوس شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب غیر مادی مادی بن جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس خام مادے کو 3 ڈائمنشنز لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ملتی ہیں تو وہ بن جاتا ہے الجسم المطلق۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں مادے کی پہلی ٹھوس شکل ہے، ایک پل جو خیال کی دنیا کو حقیقی مادی دنیا سے جوڑتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز بنتی ہے وہ ہے الجرم الکلی، یعنی کائناتی کرہ۔ اسے ایک بہت بڑے غبارے کی طرح سمجھیں جس کے اندر سارے ستارے، سیارے، سب کچھ سما گیا ہے۔ اخوان الصفا کے مطابق یہی پوری طبی کائنات کا آخری مکمل ڈھانچہ ہے۔ اخوان الصفا نے ہمیں کائنات کا ایک ڈھانچہ تو دے دیا، لیکن یہ سب رکا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں حرکت کہاں سے آئی؟ اس ساکن تصویر میں جان کس نے ڈالی؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے ابن سینا کے ماڈل میں، جو ایک زیادہ متحرک اور میکینیکل نظریہ پیش کرتا ہے۔ یہاں دونوں فلسفیوں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اخوان الصفا ایک آرٹسٹ کی طرح کائنات کی بڑی تصویر بناتے ہیں، جبکہ ابن سینا ایک انجینئر کی طرح ہیں جو اس کے ہر پرزے، ہر آسمانی کرے کی حرکت کو ایک خاص عقل سے جوڑ کر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ابن سینا کا پورا نظام ایک بہت ہی دلچسپ اور سادہ اصول پر چلتا ہے، 3 کا اصول۔ ان کے مطابق ہر عقل اپنے بعد 3 نئی چیزوں کو وجود دیتی ہے، اور یہی اصول ایک زنجیر کی طرح پوری کائنات کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کیا؟ ہر عقل جب سوچتی ہے تو اس سے 3 چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک نئی اپنے سے نچلی سطح کی عقل، دوسرا ایک آسمانی کرے کی روح، اور تیسرا اسی کرے کا مادی جسم۔ یہ عمل ایک آبشار کی طرح اوپر سے نیچے تک چلتا رہتا ہے اور آسمانوں کو آباد کرتا ہے۔ تو چلیں اب ابن سینا کے اس فلکیاتی نظام کی ایک سیر کرتے ہیں۔ ہم سب سے اونچے آسمان سے اپنا سفر شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہر کرہ اپنے اندر کیا فلسفیانہ راز چھپائے ہوئے ہے۔
یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے پہلی عقل سے جو سب سے باہری قرے یعنی اسفیئر آف فکس سٹارز کو جنم دیتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جو کائنات میں وقت اور جگہ کا پیمانہ طے کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ نیچے آتا ہے زحل، مشتری اور مریخ اور باقی سیاروں کی طرف۔ ابن سینا کے ماڈل میں یہ سیارے صرف پتھر کے گولے نہیں ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک شخصیت ہے، ایک مزاج ہے۔ جیسے زحل کا تعلق عمر اور ٹھہراؤ سے جوڑا جاتا ہے، مشتری کا علم اور خوشحالی سے، اور مریخ کا تعلق جنگ اور شدت پسندی سے ہے۔ اچھا، یہ اتنی پیچیدہ مشینری، یہ آسمانی نظام، آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ اس حصے میں ہم اس پورے نظام کے گہرے روحانی اور فلسفیانہ مقصد پر غور کریں گے۔ اور یہاں آ کر اس پورے نظام کا سب سے گہرا، سب سے خوبصورت راز سامنے آتا ہے۔ سیاروں کا یہ گھومنا کوئی عام میکینیکل حرکت نہیں ہے، یہ دراصل ایک عبادت ہے۔ ہر آسمانی کرے کی روح اپنے سے اوپر والی کامل عقل جیسا بننے کی شدید خواہش میں اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ پوری کائنات کا ایک فکری رقص ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے، کیا کائنات ایک بے جان مشین کی طرح ہے جو بس اصولوں پر چل رہی ہے، یا یہ ایک زندہ سوچنے والا وجود ہے جو مسلسل اپنے بنانے والے کی طرف متوجہ ہے، ایک گہرے مراقبے میں؟ شاید اس کا کوئی ایک جواب نہیں، اور اس پر سوچنا ہی اس فلسفے کا اصل مقصد ہے۔